میں بڑے دکھ کے ساتھ آج یہ پروگرام کر رہا ہوں، بہت ہی تکلیف میں کر رہا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں، بیرون ملک ہوں. اور میری ایک ایکس کالیگ، میری بہت اچھی دوست، میری بہت پیاری دوست جیسمن منظور جو ہیں، وہ بہت ہی بےمانہ تشدد کا شکار ہوئیں. اور جب ان کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ تو میں ہل کے رہ گیا. اور میری اپنی جو جتنی بھی ورکنگ میموری ہے جیسمن کے ساتھ، وہ ہمیشہ ان کو میں نے دیکھا خواتین کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے. جو انفارچونیٹ لوگ ہیں، انڈر پریولیج لوگ ہیں، ان کے لیے جسٹس کا مطالبہ کرتے ہوئے، ہندو کمیونٹی کے لیے، کرسچن کمیونٹی کے لیے، سب کے لیے جسٹس مانگتے ہوئے. اور آج جیسمن کو خود انصاف کی ضرورت پڑ گئی ہے، پاکستان کے قانون سے، پاکستان کے نظام سے، اور پاکستان کی یعنی تمام ان افراد سے جو کرتا دھرتا ہے کسی طرح. جیسمن اس وقت میرے ساتھ ہیں. جیسمن منظور, thank you very much for being with me. And for all, I am so sorry. I'm so sorry that this happened and we are talking because of this. Assalamu alaikum, Luqman. Yes, I know it's a very sad situation, but people like you give me a lot of courage because we go back a long time. We've had a relationship of friendship, of being colleagues, working together for so long, and we know each other. We know each other's families. I want to congratulate you also for your, I think it was your son or your daughter's graduation. My daughter, thank you very much. So, yes, it's a very sad situation. Unfortunately, میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں, maybe it's a test from Allah. But I have to fight it. I had to fight it. And I am fighting. اور میں لڑتی رہوں گی جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا. میں چھپ کر کے نہیں بیٹھوں گی. جیسے مجھے ایک بات بتائیں, میں نے دیکھا آپ کی زندگی میں 2 لوگ آئے, 2 دفعہ آپ کی شادی ہوئی, اور دونوں مردوں نے آپ کے ساتھ انتہائی زیادتی کی. اور یہ بھی, یہ میں اس زیادتی یہ فزیکل سینس میں کہہ رہا ہوں, مینٹل ٹراما کے سینس میں کہہ رہا ہوں. تو جب پڑھی لکھی خواتین کے ساتھ پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے, تو بیچاری جو گھروں سے نکل نہیں سکتی ہیں, ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہوگا, ان کے کیا حال ہوتے ہوں گے؟ لقمان, آئی تھنک ہمارے معاشرے میں نا ایک چیز ہے, وکٹم شیمنگ اینڈ وکٹم بلیمنگ. خواتین ڈرتی ہیں. کیسے جائیں وہ پولیس اسٹیشنز؟ دیکھیں نا, جو فائنینشلی تھوڑی سٹیبل ہوتی ہیں یا اسٹرانگ ہوتی ہیں, یا جن کا کوئی کریئر ہوتا ہے, یا جو اپنے ہاتھ میں کچھ رکھتی ہیں, یا کہیں تک پہنچ ہو سکتی ہے ان کی, یا ان کی آواز صحیح سنی جا سکتی ہے, دے آر اسٹل وے بیٹر کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں. بیکاز اگر آپ نے پٹنے کے بعد پولیس اسٹیشن سے ہو کر, ذلیل ہو کر, ایس ایچ او کے ہاتھوں, آئی اوز کے ہاتھوں, پولیس کی بے رحمی کے ہاتھوں, اور جس طرح کی ہماری انسینسٹیو پولیس ہے, جن کو سینسٹائز نہیں کیا گیا کہ خواتین کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے, اگر واپس اس نے اسی مرد کے گھر میں جانا ہے تو وہ کیسے آواز اٹھائے؟ وہ کیوں آواز اٹھائے؟ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ چپ کر جاؤ, بس ٹھیک ہے, گزارا کر لو, سمجھوتا کر لو. اسی لیے تو ہم یہ بات ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو خدا کا واسطہ شادیوں سے پہلے فائنینشلی اسٹیبل کریں, ان کے گراؤنڈ چیک کریں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا. اب آپ مجھے دیکھ لیں نا, I got honey trapped. مطلب باقاعدہ طور سے میرا پروفائل چیک کیا گیا. میرے گھر میں کون رہتا ہے, میری بوڑھی والدہ ہے, میری سارے سبلنگز باہر ہیں, میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے, میری اکاؤنٹس کیسے ہیں, میری فائنینشل سٹیٹس کیسا ہے, میری پہنچ کتنی ہے, میں کن کن لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک کون آرٹسٹ آتا ہے, آپ کو تو نہیں پتا ہوتا نا. دس از ایگزیکٹلی لائک اے نیٹ فلکس سیزن کالڈ ٹنڈر سوینڈلر. تو وہ تو کون آرٹسٹ اتنی پرفیکٹ تیاری سے آتا ہے کہ وہ آپ کو میسمرائز کر دیتا ہے. He completely takes control over your life. First, with a lot of love, with a lot of respect, with flowers, with emotions. Then he takes control of your life. And then اس کے اندر کا جو ایک جانور ہے نا, وہ نکلنا شروع ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں ایک مقصد سے آیا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, what you should be asking me, کہ اس آدمی کا میری لائف میں آنے کا پرپس کیا تھا.
I think the biggest mistake of my life is that I want to admit this in your show today, that I would like to apologize to all of Pakistan and also other people کہ میں نے اس شخص کو اپنی زندگی میں شامل کیا, but I did not realize that the only purpose of him coming in my life was that he just wanted to secure a job. It's a bloody fact. Job, 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 job. That was all. For 5 years, it was nothing. But he just wanted me to do something so that he can get into this idara. What was his obsession with the idara? You can ask me کہ میں جب آپ کو بتاؤں گی. جب نہیں ہوا تو پھر اس نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے. اور یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی, بیکاز آئی تھاٹ ہی از اے سنسیئر پرسن, اچھا انسان ہے, لائق ہے, ٹیکس سے بھی ہے, اس کی زندگی بن جائے گی. لیکن پھر دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا. بہت اچھا ہوا کہ اس کی نوکری نہیں ہوئی, ورنہ اب تو اس کی بدماشی آسمان تک پہنچ چکی ہوتی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتا چل گیا جب آپ پہلی باری اس کے ساتھ مکے گئی تھی, تو اس کے بعد why did you still continue with that? Yeah, that's a very good question. دیکھو لقمان, when you get into a relationship, especially at our age, ٹھیک ہے, and I'm talking about myself, and you get married to a person who's younger to you as well, because he's lured you in a way کہ you know like I don't want to say this thing کہ آپ اس سے اسلامی ٹچ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ کی کوئی دکھتی رگ اس کے ہاتھ لگ جائے. And you know, as a matter of fact, you met my mother who passed away in 2023 کہ وہ تمہیں بیٹا کہتی تھی. And you were like a son to him. She loved you so much. You met her at the Chicago airport and helped her with the wheelchair and everything. And till the dying day, she kept on saying, لقمان نے میری بڑی مدد کی, لقمان نے میری شکاگو میں بڑی مدد کی. ٹھیک ہے, اس بندے کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اس عورت کی دکھتی رگ اس کی ماں ہے. Trap the mother. Be the perfect person. میں نے جب مکے سے واپس آئی تو یہ تو ہمارا ہنی مون تھا نا. نکاح کے بعد I decided کہ we should start our journey from خانہ کعبہ. But مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے اندر کا ایک violent obnoxious آدمی جو ہے وہ اللہ کے گھر کا بھی احترام نہیں کرے گا. And yes, I kicked him out after that. For 3 days I kicked him out. But کیا ہوا اس کے بعد؟ پھر وہی قرآن اٹھانا, ہاتھ جوڑنا, معافیا مانگنا, جرگے لانا, میری والدہ کو فون کرنا. Then we gave him another chance. My mother said, چلو ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, ایسا ہے. I shouldn't have given him that chance. But then, what is destiny all about? میں کیا بولوں, بتاؤ مجھے. دلوں کے حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے نا. مطلب ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوگا, financially, emotionally, trauma in my house, while my mother was dying, 16 مہینے میں تڑپتی رہی ہوں, ہسپتالوں کے چکر کاٹتی رہی ہوں, مجھ سے چیک پہ چیک لکھواتا رہا ہے.